آج ہم ضمیروں کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں۔ تو ضمیر کسے کہتے ہیں؟ اس کی جمع ضمائر ہے، انگلش میں جسے پروناؤن کہتے ہیں۔ اردو اور عربی میں ضمیر ہی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ضمیر وہ ہے جس کے ذریعے سے متکلم، مخاطب یا غائب سے کنایہ کیا جاتا ہے، یعنی نام لینے کے بجائے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ جیسے کوئی خود اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے میں یا ہم، انگلش میں آئی یا وی استعمال ہوتا ہے۔ تو مخاطب وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا نام لینے کی بجائے تم کہہ کے پکارتے ہیں، اور غائب وہ ہوتا ہے جسے نام لینے کی بجائے پھر اس کے لیے ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اردو میں وہ استعمال کرتے ہیں، انگلش میں ہی، شی وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اور مخاطب کے لیے انگلش میں یو جیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ پھر یہ ضمیریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ضمیر الگ آتی ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ، اسم یا فعل کے ساتھ مل کے نہیں آتی، بلکہ بالکل الگ آتی ہے، جیسے یہ ہمارے سامنے ہے، اور اسی بارے میں آج ہم کچھ جانیں گے۔ دوسری ضمیریں وہ ہوتی ہیں جو متصل ہوتی ہیں، یعنی مل کے آتی ہیں کسی اور لفظ کے ساتھ، اس کے بارے میں ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر یہ جو ضمیریں ہیں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس لحاظ سے تین قسمیں ہیں، متکلم ہے، مخاطب ہے اور غائب ہے۔ متکلم، اس میں پھر تعداد کتنی ہے، جنس کون سی ہے، وہ آئے گا۔ تو جنس جیسے مذکر ہے 9، یعنی تعداد، واحد 1 ہے، تثنیہ 2 ہے، جمع 3 یا اس سے زیادہ ہے۔ تو اس بارے میں جو سامنے رکھے تو پھر ہم ضمیر کا استعمال کریں گے۔ تو جیسے واحد مذکر ہے، متکلم ہے، اس کے لیے انا آئے گا۔ پھر تثنیہ مذکر ہے، متکلم نحنو آئے گا۔ پھر جمع مذکر ہے تو اس کے لیے نحنو آئے گا۔ پھر متکلم میں ہی مؤنث میں آ جائے تو واحد مؤنث کے لیے انا آئے گا، اور تثنیہ مؤنث کے لیے نحنو، اور جمع مؤنث کے لیے بھی نحنو آئے گا۔ تو اس طرح متکلم کی ٹوٹل کل 2 ضمیریں ہوں گی، ایک انا اور ایک نحنو۔ مخاطب کی جب باری آئے گی تو مخاطب میں کل 6 ضمیریں ہیں، اور ان میں سے 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے، جس میں 2 تثنیہ والی ضمیریں دونوں جگہ پہ ایک ہی ہے۔ تو جیسے ہم واحد مذکر مخاطب کے لیے انت، اور تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے انتما، پھر جمع مذکر مخاطب کے لیے انتم۔ اسی طرح مؤنث میں 3 ضمیریں ہمارے پاس، تو واحد مؤنث کے لیے مخاطب کے لیے یہاں پہ انتی آ جائے گا، اور تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے انتما آ جائے گا، اور جمع مؤنث مخاطب کے لیے انتن آ جائے گا۔ پھر اسی طرح واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے مذکر اور مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے غائب کے لیے 6 ضمیریں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں۔ تو واحد مذکر غائب کے لیے ہوا، 2 مذکر ہیں غائب ہیں ہما، 3 یا اس سے زیادہ ہیں ان کے لیے ہم۔ تو یہ تینوں مذکر کی ہیں۔ پھر جب مؤنث کی باری آئے گی تو اسی طرح واحد مؤنث غائب، اس کے لیے ہیا، 2 غائب ہیں تو ہما، 3 یا اس سے زیادہ مؤنث غائب ہیں تو ہن۔ اس کا تھوڑا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انا میں، بریکٹ میں ایک آدمی، ایک مرد، یہاں پہ ایک عورت، میں ایک عورت، نحنو جمع کے لیے، اسی طرح مؤنث ہے تو یہاں پہ مؤنث کے لیے، اور یہاں پہ مذکر کے لیے۔ تو 2 مرد ہیں یا 3 مرد ہیں اس سے زیادہ، اور یہاں پہ 2 عورتیں ہیں، 3 یا اس سے زیادہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے بھی نحنو، اور یہاں پہ بھی نحنو آئے گا۔ انتا تم، ایک مرد کے لیے، انتما 2 مردوں کے لیے، انتم 3 یا اس سے زیادہ مردوں کے لیے، انتی تم ایک عورت کے لیے، انتما تم 2 عورتوں کے لیے، انتننا 3 یا اس سے زیادہ عورتوں کے لیے۔ پھر ہوا وہ، ایک مرد کے لیے، ہما وہ 2 مردوں کے لیے، ہم وہ 3 یا اس سے زیادہ مردوں کے لیے، ہیا یہ ایک عورت کے لیے، ہما 2 عورتوں کے لیے، ہن 3 یا اس سے زیادہ عورتوں کے لیے۔ تو یہ ضمیریں ہیں جی۔